अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह ना लाइट चली गई थी और फिर उसके बाद ना मैं सो गई थी, क्योंकि फिर पानी का भी मसला होता है। लाइट नहीं होती ना तो पानी का भी मसला होता है। फिर जितने बर्तन थे मैंने सुबह धो लिए, कुछ मैंने छोड़ दिए थे और पोछा वगैरह भी नहीं लगाया था। उसके बाद फिर अभी मैं उठी थी ना, तो कभी 2 बजे लाइट आती है, वीक में एक दफ़ा जाती है पूरे दिन के लिए। तो खैर आज काफ़ी दिनों बाद गई थी, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज जानी है लाइट ना। तो खैर फिर आज 2 बजे के करीब आ गई थी और हमजा भी स्कूल से आ गया था। फिर मैंने उसको ट्यूशन भेज दिया और मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को ना, तो मैंने अपने लिए अंडा बॉयल किया और चाय बनाई, लेकिन वो मैं पी ही नहीं पाई और ना अंडा का भी खाया भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड आ गए और हमें एक घर देखने जाना पड़ा। तो फिर हम वो देखने चले गए। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि ना हमें क्योंकि आजकल ना हम किराए के लिए दोबारा से घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये वाला घर जो है ना, यहाँ पे जो मालिक मकान है ना, उन्होंने कुछ अपने ऊपर काम करवाना है। ज़ाहिर है उनका घर है, उन्होंने कुछ करवाना है जो भी। तो हमें उन्होंने 1 महीना पहले बोल दिया था कि आप लोग ना मतलब कि घर ढूंढ लें। तो तब से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई घर ना हमें मिल ही नहीं रहा। घर मिलता है तो बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे बच्चों के स्कूल जो है ना वो पास हों, मतलब कि इस तरह ना सब कुछ देखना पड़ता है। तो कभी घर सही नहीं मिलता और कभी जो है दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो आजकल इतनी टेंशन बनी हुई है ना हमारे लिए, और कुछ भी होश नहीं है। मतलब कि आते हैं फिर कॉल आ जाते हैं, कभी मैं और मेरा मेरा बेटा चले जाते हैं, कभी मेरे हस्बैंड और मैं, और कभी कोई नज़दीक हो तो फिर खुद ही चले जाते हैं। तो आजकल यही चल रहा है। तो खैर अल्लाह पाक से यही मतलब कि दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो दूसरा ये कि थंबनेल आपने देखा होगा तो, कि बहरिया टाउन में हमने प्लॉट लिया था और उसमें कैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तो हुआ ये था कि बहरिया टाउन वालों ने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया था। फ्रॉड जो है वो हमारे साथ मतलब किसी और ने किया था। ऐसे हुआ था कि 2010 में ना मैंने ऐड देखा बहरिया टाउन का। तो कल मतलब कि ना लास्ट डेट थी प्लॉट बुक करवाने की। तो बस मैंने ना सोचा कि क्यों ना हम भी एक प्लॉट जो है ना वो बुक करवा लें। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो मेरे हस्बैंड ने ना मतलब कि कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर 2 महीने इतनी ज़्यादा मतलब कि किस्त देना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम मतलब कि कोशिश करते हैं और अगर हम मतलब कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा मतलब कि बोला कि नहीं, हम ऐसा मतलब कि कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा सबब और वसीले बना देगा कि हमारा जो है ना मतलब कि ये सारा हमारी इंस्टॉलमेंट्स जो है ना इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। तो खैर फिर क्या हुआ कि अगले दिन ना मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैंने मतलब कि बुक तो मैंने करवाना है। तो मेरी अम्मी अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनको मैंने बुलाया और हम दोनों ना चले गए। तो खैर मैंने प्लॉट जो है ना वो बुक करवा लिया। थोड़ी बहुत सेविंग थी मतलब कि हमारे पास, तो जिसका जो मैंने डाउन पेमेंट जो है ना वो वहाँ पे दी थी। और फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी मुझसे नाराज़ हुए और मतलब कि बोल रहे थे कि कैसे हम देंगे, तुमने क्या किया, ये वो इस तरह। तो फिर सबको मतलब कि पता चला, तो फिर सब ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने एक कदम उठाया तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक जो है ना वो ज़रूर आगे मदद करता जाएगा और कुछ ना कुछ सबब जो है ना वो बनते जाएंगे। और अगर ना कुछ हो सका तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको वहीं पे मतलब कि सेल कर देना। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी तसल्ली हुई। तो फिर ऐसे ही हुआ कि मतलब कि उसके बाद ना अल्लाह ताला ने ऐसे सबब पैदा किए, ऐसे वसीले बनाए कि हमें पता भी नहीं चला और हमारी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो जाना स्टार्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा हम खुश थे और मैं तो इतना खुश थी ना कि बस मुझे तो लगता था कि जैसे हमने अपना घर जो है ना वो बना लिया है। तो अपने लिए तो मैं खुश थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा खुश थी ना, क्योंकि आजकल के दौर में घर बनाना मतलब कि बहुत बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है अपना घर होना, लेकिन इसको बनाना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए ना मतलब कि घर बना दिया, कि कल वो बड़े होंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे मतलब कि हमारे पास घर भी नहीं है। तो वो खुश होंगे कि चलो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मतलब कि एक घर तो बनाया है। तो बस इस तरह की जो सोचें होती हैं ना, हम लोग सोचते रहते हैं और मतलब कि करना भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ।
تو بس ایسے ہی میرا بھی ایسا ہی کچھ حال تھا۔ اور اپنا گھر جو ہے نا وہ سب کو ہی شوق بھی ہوتا ہے، اور اپنے گھر کا نا ایک خواب ہوتا ہے سب کا، مطلب کہ سب کا ہی ہوتا ہے، اور ایک عورت کا تو بہت زیادہ یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور وہ اپنے گھر کو مطلب کہ سجائے سنوارے اور سب کچھ کرے۔ تو میرا بھی ایسے تھا، مجھے بہت شوق تھا کہ میرا اپنا گھر ہو۔ تو خیر پھر انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ ہم دیتے رہے، اور یہ پھر 2014 یا 15 کی بات ہے کہ ایک دن میرے ہسبینڈ آئے اور وہ کہنے لگے کہ پلاٹ جو ہے نا وہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں، مطلب کہ سیل کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ ابھی مطلب کہ کچھ ٹائم ہے تو کیوں سیل کرنا ہے، مطلب کہ کچھ ٹائم بعد نا ہمیں کافی اچھی اس کی قیمت مل جائے گی، تو پھر ہمارا مطلب کہ اچھا سا گھر آ جائے گا۔ تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ نہیں، مطلب کہ میں نے نا ابھی سیل کرنا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو انہوں نے کچھ سوچا ہے تو اچھا سوچا ہوگا، اور چلو اگر ابھی بھی ہم مطلب کہ سیل کرتے ہیں تو ہمارا گھر جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو ہمارا گھر جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ تو خیر اس کی فائل ہوتی ہے، اور کیونکہ میں نے بک کروایا تھا تو پھر سائن میرے ہی ہونے تھے۔ تو پھر ہم گئے وہاں پہ، تو جب سیل ہوا نا تو ہمیں 2 لاکھ ہمارے ہاتھ میں آیا اس کا، جو کہ جس کو ٹوکن بولتے ہیں ایڈوانس، بس 2 لاکھ نا وہ ہمیں ملا۔ پھر اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ میرے جب سائن کرنے تھے وہاں جا کے، تو پھر باقی جو ہے نا پیمنٹ وہ ہمیں ملنی تھی۔ تو جب ہم وہاں پہ گئے تو مطلب کہ سائن وغیرہ میں نے کر لیے نا، تو باہر نا ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پیسے جو ہے وہ مطلب کہ آنے تھے اکاؤنٹ میں، کچھ اس طرح کا تھا، تو پھر ہمیں باہر ویٹ کرنا تھا۔ تو جب ہم ویٹ کر رہے تھے نا تو جو ڈیلر تھے وہ ہمیں جانتے تو نہیں تھے، انہوں نے بس ہماری ڈیل کروائی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا روز جو ہے نا اتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ظاہر بات ہے ان کا اس فیلڈ میں ہر کسی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نا میرے ہسبینڈ سے بولا کہ آپ جو ہے اتنی زیادہ رقم ہے، اور آپ اپنے مطلب کہ ایک جن کے آپ اکاؤنٹ میں کروا رہے ہیں، تو کیا آپ کو ان پہ اعتبار ہے، تو مطلب کہ ٹرسٹ ہے آپ کو اتنا ان پہ کہ آپ اتنی زیادہ رقم آپ ان کے کسی اور کے اکاؤنٹ میں لے رہے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ہاں، کیونکہ وہ میرے مطلب کہ کولیگ بھی ہیں اور میرے بالکل سمجھ لیں کہ میرے بھائی جیسے ہیں، تو اس لیے مجھے نا ان پہ ٹرسٹ ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے نا اتنی حیرانگی ہوئی کہ مطلب کہ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ کیا مطلب کہ کیوں، مطلب کہ آپ کس کے اکاؤنٹ میں لے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے اکاؤنٹ میں لے لیں۔ تو خیر وہ بھائی بھی کافی میرے ہسبینڈ کو وہاں سمجھا رہے تھے، حالانکہ ان کو بس اتنا پتہ تھا کہ وہ پیسے لے رہے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں، لیکن انہوں نے پھر بھی نا اتنا سمجھایا کہ آج کل کے دور میں سگے بہن بھائیوں پہ بھی کوئی اتنا اعتبار نہیں کرتا جتنا مطلب کہ آپ اپنے ایک دوست یا کولیگ پہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اس نے ہی جو ہے نا فورس کیا ہوگا کہ آپ یہ پلاٹ بیچ دو اور میرے اکاؤنٹ میں رکھ لو، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسا بولا ہوگا، اور مطلب کہ جو بھی انہوں نے بولا تھا یا جو سمجھ لیں کہ پٹی پڑھائی تھی نا میرے ہسبینڈ کو، تو وہ بضد تھے، وہ کہتے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے، اور میں نے ان کے ہی اکاؤنٹ میں مطلب میں نے پیسے لینے ہیں۔ تو خیر پھر انہوں نے لے لیے، اور کچھ دن گزر گئے، کچھ عرصے بعد نا سب کو پتہ تھا کہ میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا ہوا ہے، تو سب پوچھتے بھی تھے، تو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جب بھی کہوں گا مجھے وہ پیسے مل جائیں گے۔ تو پھر کافی ٹائم بعد پھر کیا ہوا کہ ایک دن میرے ہسبینڈ نا بہت زیادہ پریشان تھے، اور پھر میں نے ان سے پوچھا، تو کہنے لگے کہ وہ نا مطلب کہ ٹال مٹول کر رہے ہیں پیسے دینے سے، اور پھر بس بات چیت ہوئی، پھر پتہ چلا کہ مطلب کہ ہمیں مشکل لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے پیسے جو ہے نا وہ خرچ چکا ہے، یا مطلب کہ جو بھی ہے نا، تو اب ہمیں مطلب کہ مشکل ہے کہ وہ پیسے دے۔ تو خیر پھر میرے ہسبینڈ نے کوششیں شروع کر دی، جب خود مطلب کہ کہتے رہے وہ نہیں دے رہا تھا، پھر جو آفس کے کولیگس تھے ظاہر ہے وہ بھی ان کے اکٹھے ہی تھے، تو ان کو بٹھا کے اور پھر بڑی ہم نے کوشش کی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، پھر میں اگر اتنا کروں گی اتنا بتاؤں گی تو پھر ویڈیو نا بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم نے سب کچھ کیا، لیکن اس نے آج تک ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اس نے ہمیں چیکس لکھ کے دیے، مطلب پھر اس میں کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر کوئی اسٹامپس وغیرہ ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن پیسہ اس نے ہمیں ایک بھی نہیں دیا آج تک۔ لیکن جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، جب بھی کہیں بھی بلایا جائے، کہیں بھی بات ہو، تو وہ کبھی مکرے نہیں ہیں، بس یہ بولتے ہیں کہ پیسے میں نے آپ کے دینے ہیں اور میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن دیا اس نے آج تک ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اتنے سال ہو گئے ہیں،
اور اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ یہ کیا مطلب کہ ہو گیا کہ اتنا مطلب کہ اتنا کوشش کر کے اور اتنی مشکلات جھیل کے، اور کبھی کبھی ہم مطلب کہ بہت ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے کیونکہ ہم نے انسٹالمنٹ دینی ہے، تو وہ چیز بھی ہمارے مطلب کہ ہاتھ میں نہیں رہی۔ اور آج بھی ہم بس میں تو یہ کہتی ہوں کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم بے گھر ہیں، کرائے کے گھروں میں جو ہے نا وہ دھکے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نا امید نہیں ہوتی، میں بس سوچتی ہوں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو وہ ہمیں دے دے گا۔ آپ لوگ بھی ضرور دعا کیجئے گا، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، جب بھی مطلب میں دعا کرتی ہوں نا میں سب کے لیے ہی کرتی ہوں، اور ابھی بھی میں دعا کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے گا کہ مجھ سمیت اللہ پاک سب بے گھروں کو، جن کے گھر نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کرے، ایسے وسیلے بنائے کہ ہم اللہ پاک جو ہے نا اپنے رہنے کے لیے چھت جو ہے وہ ہم لوگوں کو دے دے، اور ہم سب کی پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ دور فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے جو دوسروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔